یہ گھر تو بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ سدرا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مزمل سے کہا۔ تمہیں پسند آیا؟ مزمل نے پوچھا۔ ہاں بہت، مگر یہ تو کافی مہنگا ہوگا، سدرا نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یہی تو حیرانی کی بات ہے کہ یہ گھر بالکل بھی مہنگا نہیں ہے، بہت مناسب قیمت ہے اس کی، مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ سدرا نے حیرانی سے پوچھا۔ تم وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ گھر اچھا لگا نا تمہیں؟ مزمل نے پھر سے پوچھا۔ ہاں گھر تو بہت پیارا ہے، سدرا نے جواب دیا۔ بس پھر تم تیاری کرو، ہم جلد یہاں آ رہے ہیں، مزمل نے کہا۔ سدرا اور مزمل کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام احتشام تھا۔ اسے سب شامی کہہ کر بلاتے تھے۔ شامی 4 سال کا تھا۔ مزمل اور سدرا دونوں پڑھے لکھے تھے۔ مزمل ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کی ابھی نئی نئی لاہور میں جاب ہوئی تھی۔ وہ لاہور میں اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ پراپرٹی ڈیلر نے انہیں کافی گھر دکھائے تھے مگر انہیں کوئی پسند نہیں آیا تھا، مگر اب وہ جو گھر دیکھ کر آئے تھے وہ ان دونوں کو بہت پسند آیا تھا اور اس کی قیمت بھی حیران کن طور پر بہت کم تھی، اس لیے مزمل کسی طور بھی اس گھر کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ گھر دیکھ کر واپس آ رہے تھے۔ گاڑی مزمل ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر سدرا تھی۔ شامی پیچھے والی سیٹ پر موجود تھا۔ دسمبر کی شام تھی، ہلکی ہلکی دھند ہر طرف پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی کی ونڈو اسکرین پر ایک بڑی ساری کالی بلی نے چھلانگ ماری۔ مزمل نے گاڑی کو روک لیا۔ سدرا اور شامی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بلی ان کی طرف دیکھ کر گھرائی اور ایک طرف بھاگ گئی۔ کیا ہو گیا یار، بلی تھی ایک، مزمل نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ سدرا نے کہا۔ یہ بعد میں سوچنا، پہلے شامی کو چپ کرواؤ، مزمل نے کہا۔ شامی نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ سدرا نے شامی کو چپ کروانا شروع کر دیا۔ مزمل نے ایک گھر کرایہ پر لیا ہوا تھا۔ جب تک وہ اپنے لیے نیا گھر تلاش نہیں کر رہا تھا۔ کالا باہو کا شمار علاقے کے مشہور عاملوں میں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں ہر وقت لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ کالا بابو کالے جادو کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے بہت خطرناک چلے کاٹے ہوئے تھے۔ لوگوں کے مسئلے وہ بہت آسانی سے حل کر دیتا تھا۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد وہ کسی سے نہ ملتا تھا۔ اس کے گھر میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے گھر رکھوالی جنات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کو کسی چور نے اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تھی، مگر صبح کو اس کی لاش گھر کے سامنے والے درخت پر لٹکی ملی تھی اور جسم پر تشدد کے نشان بھی تھے، جیسے بہت اذیت دے کر مارا ہو۔ کالا بابو پوری رات اپنے عمل میں مصروف رہتا تھا۔ کالا بابو بہت بڑے جن کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ اپنے حفاظتی اثار سے کسی وجہ سے باہر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس جن نے کالا بابو کی گردن توڑ دی تھی۔ صبح کالا بابو کے ایک چیلے نے کالا بابو کی لاش کو دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 20 سال گزر گئے تھے، مگر اب بھی وہ گھر ویران تھا۔ لوگ کہتے تھے اس گھر میں جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے اور وہ کسی کو یہاں آنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دو دفعہ لوگوں نے یہاں رہنے کی کوشش کی تھی، مگر اس گھر میں عجیب واقعات پیش آتے تھے، اس لیے یہاں کوئی بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا تھا۔ اس گھر کے اصل مالک تو امریکہ میں رہتے تھے۔ کالا بابو کو صرف انہوں نے رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی کیونکہ وہ خود کالا بابو کو بہت ماننے والے تھے۔ اس گھر کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس گھر کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو اس گھر میں رنگ برنگی روشنیاں نظر آتی ہیں، کبھی اس گھر کی دیوار پر کوئی عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی نظر آتی ہے۔ مگر اب یہ گھر بک چکا تھا، کافی سستا بکا تھا، مگر پھر بھی یہی کافی تھا کہ گھر بک چکا تھا۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ کون پاگل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھوتیا گھر خریدا ہے۔ مزمل نے وہ گھر خرید لیا تھا اور اب اپنا سامان وہاں شفٹ کر رہا تھا۔ مزمل نے کام سے چھٹی لی ہوئی تھی اور پورا دن اسی کام میں مصروف رہا تھا۔ شام کو مزمل تھک چکا تھا۔ یار چائے بنا دو، آج اتنا کام کیا ہے میں نے،
थक गया हूँ। मुज़म्मिल ने सिद्रा को कहा। जी अभी बनाकर लाती हूँ। सिद्रा उठी और किचन में चली गई। शामी पूरे घर में घूम रहा था और एक एक कमरे में जा जाकर इसे देख रहा था। मुज़म्मिल वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतना बड़ा घर कोई इतना सस्ता क्यों बेचेगा। सिद्रा ने चाय का एक कप मुज़म्मिल को देते हुए कहा। अब वो चाय का एक कप पकड़कर मुज़म्मिल के सामने बैठी थी। तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर क्यों डाल रही हो? कुछ लोग वहमी होते हैं। लोगों का कहना है कि इस घर में भूत रहते हैं। मुज़म्मिल से हंसते हुए कहा। आर यू सीरियस? सिद्रा ने पूछा। हाँ, लोग यही कहते हैं। हालांकि अब साइंस का ज़माना है, लोग अब भी पत्थर के दौर में रह रहे हैं। अगर कोई भूत होता तो हमें नहीं मिलना था। मुज़म्मिल ने कहा। अगर यहाँ सच में भूत हुए तो? सिद्रा ने कहा। तो तुमसे डरकर भाग जाएंगे। तुमसे बड़ा कोई भूत हो सकता है भला? मुज़म्मिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आप ज़्यादा बातें ना करें और जाकर शामी को देखें। सिद्रा ने मसनूई गुस्से से कहा। पहले आपको तो गौर से देख लें। मुज़म्मिल ने शरारती लहजे में कहा। जाए शाबाश, शामी कब से ऊपर गया हुआ है। सिद्रा ने मुज़म्मिल को बाजू से खींचते हुए कहा। जाता हूँ बाबा, मुज़म्मिल ने कहा। अचानक ऊपर से शामी के चीखने की आवाज़ आई। शामी, क्या हुआ? मुज़म्मिल ने ऊंची आवाज़ में कहा और ऊपर की तरफ भागा। सिद्रा भी मुज़म्मिल के पीछे ऊपर की तरफ भागी। शामी एक कमरे के दरवाजे के सामने चिल्ला रहा था। शामी, क्या हुआ? मुज़म्मिल भागकर शामी के पास आया। वो अंदर अंदर इतनी बड़ी पता नहीं क्या थी। शामी बोला। सिद्रा भी भागकर ऊपर आ चुकी थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सिद्रा ने शामी अपनी गोद में उठा लिया। शामी ने अंदर कुछ देखा है। रुको मैं देखता हूँ, मुज़म्मिल ने कहा और आगे कमरे की तरफ बढ़ा। अचानक कमरे अंदर से बड़ी बड़ी चमगादड़ें निकली और ऊपर को उड़ गई। चमगादड़ों को देखकर शामी ने फिर रोना शुरू कर दिया। सिद्रा भी एकदम डर गई थी।